برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الذی یبدأ الافلاک والارضین والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دون اللہ ان کنتم صادقین۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ میری ملت کے نوجوانوں، میں نے جس آیت مبارکہ کو اپنا عنوان تقریر بنایا، آئیے اس کا ترجمہ پیش کرنے سے قبل فرط عقیدت اور جوش محبت کے ساتھ سرکار ذی وقار احمد مختار شفیع روز شمار کے دربار گہربار میں عقیدت اور محبت کے ساتھ دروش شریف کا نذرانہ پیش کریں۔ پڑھیں بآواز بلند، اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میری ملت کے نوجوانوں، ہماری تفسیر قرآن کا سلسلہ چل رہا ہے اور آپ حضرات سے میری گزارش ہے کہ آپ سنتے رہیے اور اپنے دوست و احباب کو بھی اس سے جوڑتے رہیے، تاکہ ہم سب مل کر آخرت کا توشہ اکٹھا کریں، آخرت کے لیے نیکیاں اکٹھا کریں۔ تو آج میں نے جس آیت مبارکہ کو اپنا عنوان تقریر یعنی تفسیر کا عنوان بنایا ہے، اس میں پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے، رب فرماتا ہے وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا۔ اس کا ترجمہ امام عشق محبت فاضل بریلوی علیہ الرحمت والرضوان نے اس طرح فرمایا ہے، وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، اور اگر تمہیں کچھ شک ہو، رب فرماتا ہے اور اگر تمہیں کچھ شک ہو اس میں جو ہم نے اپنے خاص بندے پر اتارا، خاص بندے سے مراد یعنی اپنے پیارے چہیتے انوکھے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہم نے کل اپنا کلام یعنی قرآن شریف اتارا، اگر اس میں کچھ شک ہو تمہیں، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، تو اس جیسی ایک صورت تو لے آؤ۔ اللہ حکم فرما رہا ہے اگر تمہیں اس میں شک ہے، یعنی جو قرآن شریف ہم نے اپنے خاص بندے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا ہے، تو تم اس کے جیسی، اس کلام مقدس کے جیسی ایک صورت تو لے آؤ۔ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ، اور اللہ کے سوا اپنے سب حمایتوں کو بلا لو۔ اِن کُنتُم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ میری ملت کے نوجوانوں، یہ اس آیت مقدسہ کا وہ ترجمہ ہے جو امام عشق محبت فاضل بریلوی علیہ الرحمت والرضوان نے فرمایا ہے۔ اب میں اس کی تشریح، لفظی تشریح اور اس کی وضاحت کی طرف آپ کو لے کر کے چلتا ہوں، پھر اس کی تفسیر بیان ہوگی۔ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، اس آیت مقدسہ کے اس حصے کے اندر واو اس کے معنی اور کے ہیں اور ان اس کے معنی اگر کے، اور کنتم میں تم ضمیر آپ کے لیے اور کن کے معنی ہونے کے معنی میں ہے، اور فی ریبن، فی کے معنی میں کے حرف جار ہے، اور ریبن ریبتن اس کے معنی آتے ہیں شک کے۔ یہ پہلے بھی الف ذالک الکتاب لا ریب وہاں پہ گزر چکا ہے۔ مما کے معنی جو کہ، نزلنا نازل کرنے کے، اتارنے کے معنی میں، اور نون ضمیر ہے متکلم کی۔ علی عبدنا، علی کے معنی پر، یہ حرف جار ہے، اور عبدنا میں عبدن جو ہے یہ دو معنی میں استعمال ہوتا ہے، ایک تو بندے کے معنی میں، ایک غلام کے معنی میں۔ جب عبد کی نسبت اللہ کی طرف کی جائے عبداللہ، تو یہاں مراد بندہ ہوتا ہے، اللہ کا بندہ، اور عبد کی نسبت جب نبی کی طرف، رسول کی طرف کی جائے تو وہاں مراد غلام ہوتا ہے، عبد النبی یا عبد الرسول، رسول کا غلام یا رسول کا
یا نبی کا غلام، اور نون ضمیر ہے جو متکلم کی ہے۔ فَأْتُوا بِصُورَةٍ مِّن مِّثْلِي، فا کے معنی تو کے اور آتو کے معنی آنے کے، اور جب اس کے بعد میں بے آتی ہے تو اس کے معنی لانے کے ہو جاتے ہیں۔ رب فرماتا ہے فَأْتُوا بِصُورَةٍ، تم لاؤ، سورہ یعنی ایک سورہ لے کے آؤ، مِن مِّثْلِهِ، اس کی طرح، تو معنی یہ ہوا فَأْتُوا بِصُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، تم اس کے جیسی ایک صورت تو لا کے دکھاؤ، ایک صورت لا دو۔ تم قرآن کو اللہ کا مقدس کلام نہیں مانتے تو تم ایسا کرو، اس کے جیسی ایک صورت بنا کے لا دو۔ رب فرماتا ہے وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ، واو کے معنی اور ادعو کے معنی بلانے کے، بلا لاؤ۔ شہداءکم میں کم ضمیر تمہارے لیے ہے، اور شہداء یہ جمع ہے شہید کی، جس کے معنی آتے ہیں حاضر کے اور گواہ کے۔ من دون اللہ، من دون کے معنی علاوہ، بغیر، اور اللہ یہ خدا کا ذاتی نام ہے، تو من دون اللہ، اللہ کے علاوہ، اللہ کے بغیر۔ ان کنتم، ان کے معنی اگر، کن کے معنی ہونا، تم ضمیر تمہارے لیے ہیں۔ صادقین، یہ صدقہ یصدقو صدقن سے آیا ہے، جس کے معنی آتے ہیں سچ کہنا اور سچ بولنا، اور صادقین یہ جمع ہے صادقن کی، صادقن کے معنی سچ بولنے والا۔ تو رب فرماتا ہے وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، ایک کافرو اگر تمہیں کوئی شک ہے اس کلام میں، اس قرآن شریف میں، اس اللہ کے مقدس کلام میں جو ہم نے اپنے خاص بندے یعنی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا ہے، نازل کیا ہے، تو تم ایسا کرو فَأْتُوا بِصُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، اس کے جیسی ایک صورت بنا کر کے لا کے دکھاؤ۔ اگر تم یہ کہتے ہو کہ یہ کلام اللہ کا کلام نہیں ہے، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا ذاتی سیلف کلام ہے، تمہاری یہ سوچ ہے، تمہاری یہ تھنکنگ ہے کہ یہ اللہ کا مقدس کلام نہیں ہے، یہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا کلام ہے، کہ جس طرح شعراء کرام اپنے گھر میں بیٹھ کر اشعار ترتیب دیتے رہتے ہیں، اسی طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے گھر میں بیٹھ کے آیتیں ترتیب دیتے رہتے ہیں، اور اس کے بعد ان آیتوں کو اللہ کی طرف منسوب کر کے کہتے ہیں کہ یہ اللہ کا مقدس کلام ہے۔ تو اگر اس کے کلام الہی ہونے میں تمہیں شک ہے تو رب فرماتا ہے فَأْتُوا بِصُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، اس کی طرح تم بھی ایک کلام لے کے آؤ۔ یعنی تم محمد کا کلام کہتے ہو، محمد بھی تو انسان ہے، تم میں پیدا ہوئے ہیں، تم میں رہے ہیں، تمہیں بڑے ہوئے ہیں، فَأْتُوا بِصُورَةٍ، تو تم بھی تو بنا سکتے ہو، تم بھی ایک اس کی طرح ایک صورت لے کر کے آؤ۔ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ، اور تم تنہا نہیں بلکہ تمام علماء، جو جتنے تمہارے علماء ہیں، جتنے تمہارے فضلاء ہیں، جتنے تمہارے فصحاء ہیں، جتنے تمہارے بلغاء ہیں، سب اپنے دوست و احباب کو اکٹھا کر لو، اور اکٹھا کر کے فَأْتُوا بِصُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، تب اس کو اس کے جیسی ایک صورت لے کر کے آ جاؤ۔ رب فرماتا ہے مِن دون اللہ، اللہ کے علاوہ سب کو اکٹھا کر لو، سب کو بلا لو۔ ان کنتم صادقین، اگر تم اپنے دعوے میں، اپنے اعتراض میں، جو تم نے اعتراض کیا ہے، شک کیا ہے کہ یہ اللہ کا مقدس کلام نہیں، محمد کا اپنا ذاتی کلام ہے، تو اگر تم اپنے قول میں، اپنی بات میں سچے ہو تو تم ایک صورت لا کر کے دکھاؤ، تو تم کو مان لیا جائے گا کہ ہاں واقعی تم سچے ہو، اور تم ایسا کر نہیں سکتے۔ تو میری ملت کے نوجوانوں، یہ اس آیت مقدسہ کا ترجمہ اور اس کی لفظی تشریح اور اس کی کچھ وضاحت تھی۔ اب میں اس کی تفسیر کی طرف آپ کو لے کر کے چلتا ہوں، اس کو سننے کے لیے تیار ہو جائیے۔ کفار عرب قرآن پاک کے متعلق چند قسم کی بدگمانیاں کرتے تھے، چند قسم کی بدگمانیاں کرتے تھے، اور کہا کرتے تھے کہ یہ کلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بنا کر رب کی طرف منسوب کر دیا ہے۔ کیا کہا کرتے تھے کہ قرآن شریف اللہ کا کلام نہیں ہے، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بنایا ہے گھر میں بیٹھ کر، اور اس کو بنا کر اللہ کی طرف منسوب کر دیا ہے۔ اس آیت کریمہ میں آسمانی اور انسانی کتاب کی ایسی اچھی پہچان بتائی گئی ہے، غور سے سننا، ایسی اچھی پہچان بتائی گئی ہے کہ سبحان اللہ، وہ یہ کہ دنیا میں ہر شخص
قدرتی اور مصنوعی یعنی نیچرلی اور بناوٹی چیزوں کو پہچان لیتا ہے۔ کون سی قدرتی نیچرلی چیز ہے اور کون سی مصنوعی یعنی بناوٹی چیز ہے جو انسان نے بنائی ہے، اس کو ہر شخص پہچان لیتا ہے۔ ایسی پہچان رب قدیر نے بتا دی ہے۔ وہ کیسے بتا دی ہے؟ دیکھو، جگنو اور چونٹی کو ہر شخص جانتا ہے۔ جگنو کو بھی جانتا ہے جو رات میں چمکتا ہے، اور چونٹی کو بھی جانتا ہے جو چھوٹی سی چیز ہے، اس کو بھی ہر شخص جانتا ہے کہ یہ کسی انسان کی بنائی ہوئی نہیں ہے۔ ہر شخص جانتا ہے کہ جگنو کسی انسان نے نہیں بنایا بلکہ نیچرلی ہے، اللہ نے بنایا ہے۔ اور چونٹی کو بھی ہر شخص جانتا ہے کہ یہ کسی انسان نے نہیں بنائی بلکہ اللہ کی بنائی ہوئی ہے۔ اور ریل کے انجن اور گیس کے متعلق ہر ایک کو یقین ہے کہ یہ انسان کی بنائی ہوئی چیزیں ہیں۔ ہر شخص جانتا ہے کہ ریل کا انجن کسی انسان نے بنایا ہے، اور گیس سے متعلق بھی جانتا ہے، یقین ہے کہ یہ کسی انسان نے بنایا۔ حالانکہ انجن کی رفتار تیز، انجن کی رفتار کیا ہے؟ تیز، اور چونٹی کی کم، گیس کی روشنی بہت تیز اور جگنو کی بالکل ہلکی۔ سب جانتے ہیں کہ انجن کی رفتار بہت زیادہ ہے، چونٹی کی رفتار بہت کم ہے، گیس کی روشنی بہت زیادہ ہے اور جگنو کی روشنی بہت ہلکی ہے۔ پھر کیا وجہ ہے کہ آپ نے ان کو پہچانا؟ کیا وجہ ہے پھر آپ نے ان کو پہچانا؟ پہچان صرف ایک ہے میری ملت کے نوجوانوں، غور سے سنو۔ پہچان صرف ایک ہے، وہ یہ ہے کہ انسانی چیز وہ ہے، انسانی چیز وہ ہے جس کا مثل، جس کی طرح انسان بنا سکے۔ انسانی چیز کیا ہے؟ انسانی چیز وہ ہے جس کی طرح انسان بنا سکے، اور قدرتی چیز وہ ہے جو انسان کی طاقت سے بالا ہو، جس کو انسان بنا ہی نہیں سکتا۔ چونٹی کو آج تک کسی نے بنایا ہی نہیں، جگنو کو کسی نے آج تک بنایا ہی نہیں، اس لیے کہ یہ اللہ کی بنائی ہوئی چیز ہیں۔ اور انجن نہ جانے کتنے کارخانوں سے روز بنتے ہیں، روز نکلتے ہیں، روز ختم ہوتے ہیں۔ اسی طرح میری ملت کے نوجوانوں، یہ پہچان بتائی گئی ہے کہ نیچرلی چیز جو چونٹی اور جگنو ہے، یہ آج تک کسی انسان نے نہیں بنایا۔ اور انجن اور گیس اگرچہ بہت طاقتور چیزیں ہیں، مگر دن رات کارخانوں سے بن کر نکلتے رہتے ہیں۔ معلوم ہوا کہ یہ انسانی چیزیں ہیں۔ چونٹی اور جگنو اگرچہ کمزور ہیں، لیکن آج تک کسی کارخانے سے نہ بنے، معلوم ہوا کہ قدرتی ہیں۔ آج تک کسی کارخانے سے نہیں بنے بلکہ نیچرلی چیز ہے، قدرتی چیز ہیں، اللہ کی بنائی ہوئی ہیں۔ اسی قاعدے سے یہاں ارشاد ہو رہا ہے کہ اے کافرو، اگر تم کو ہمارے قرآن کے کتاب الہی ہونے میں اور نبی کے پیغمبر ہونے میں کچھ شک ہے تو اور معجزات تو کیا، اور معجزات کو چھوڑو، ایک طرف رکھو، صرف اس کلام ہی کا مقابلہ کر لو جس کو تم شک کر رہے ہو، جس میں تم شک کر رہے ہو، اس کا ہی مقابلہ کر لو، کیونکہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی انسان ہی ہے، تمہارے ملک میں پیدا ہوئے، تم بظاہر بڑے زبان داں، علم والے، شاعر، فصیح و بلیغ ہو، ظاہری اعتبار سے، حقیقی اعتبار سے تم کچھ بھی نہیں ہو، لیکن ظاہری اعتبار سے تم زبان داں ہو، عربی داں ہو، اور شاعر ہو، فصیح و بلیغ ہو۔ تم نے ہر قسم کے مجمع اور میلے دیکھے ہیں، علماء اور شعراء کے کلام سنے ہیں، اہل علم اور تاریخ والوں کی صحبت اٹھائی ہیں۔ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہ تو علماء کی صحبت میں رہے اور نہ انہوں نے مورخین کی کتابیں دیکھیں، بلکہ ان کی ابتدائی پرورش تو ایک معمولی سے گاؤں میں حلیمہ سعدیہ کے گھر میں ہوئی ہے، سبحان اللہ، جہاں کے علم کی روشنی بالکل نہ پہنچتی تھی، ایسا گاؤں تھا وہ۔ پھر شروع عمر سے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عبادت، ریاضت، گوشہ نشینی میں مشغول رہے۔ تم میں اور ان میں اس قدر فرق ہوتے ہوئے تم کو اعلان عام دیا جاتا ہے، رب فرماتا ہے تم کو اعلان کیا جاتا ہے، تم کو چیلنج دیا جاتا ہے، اعلان عام کیا جاتا ہے کہ تم خود بھی آؤ، اپنے دوستو احباب کو بھی ملا لو، بلا لو، اپنے علماء کو بھی بلا لو، اپنے فصحاء کو بھی بلا لو، اپنے فضلاء کو بھی بلا لو، اپنے بلاغاء کو بھی بلا لو، سب کو بلا لاؤ۔ میری ملت کے نوجوانوں، اعلان عام ہے، وہ تو اکیلے سارا قرآن پڑھ کے سناتے ہیں، یعنی میرے محبوب، اللہ فرماتا ہے اے لوگو، اے کافرو، میرا محبوب تو سارا قرآن اکیلا پڑھ کے سنا رہا ہے، تم سارے ملک عرب کے علماء،
فضلا، شعرا، فصحا، بلغا جمع ہو کر اس کے مقابلے کی صرف چھوٹی سی ایک صورت ہی بنا لاؤ۔ اگر تم سب کی کوشش سے ایک صورت بھی اس جیسی بن سکے تو سمجھنا قرآن خدائی کتاب نہیں، اور اگر تم سب مجبور ہو جاؤ تو اس چونٹی اور انجن والے قاعدے سے یہاں بھی سمجھ لینا کہ قرآن بشر کا کلام نہیں بلکہ خالق بشر کا کلام ہے۔ میری ملت کے نوجوانوں، رب قدیر ارشاد فرماتا ہے وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ۔ ایک کافرو، اگر تم اس کلام مقدس میں کسی طرح کا تم کو شک ہے جو ہم نے اپنے خاص بندے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا ہے، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، تو اس کی طرح ایک سورت لا کر کے دکھا دو، اور اکیلے نہیں، وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ مِن دُونِ اللَّهِ، تم اللہ کے علاوہ اپنے تمام دوست و احباب کو اکٹھا کر لو، بلا لو، کن تم صادقین، اگر تم اپنے قول میں اپنی بات میں تم سچے ہو۔ میری ملت کے نوجوانوں، یہ اس آیت مقدسہ کا ترجمہ، اس کی لفظی تشریح اور اس کی یہ تفسیر تھی۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے مولا ہماری اس بیان کو، اس خدمت دین کو تو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم۔